جاتے ہیں، ایک معمولی ایگزام پاس کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ کون سی الہام ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر اترتی ہے، جو مارچ کے 20 تاریخ کو بھی شعر لکھتا ہے، 21 کو بھی لکھتا ہے، 22 کو بھی لکھتا ہے، اور یہ الہام کا تسلسل مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ میں تو حیران تھا کہ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب نے 119 فری ورسز لکھ لیے ہیں۔ 119 فری ورسز لکھ لیے ہیں۔ میں یقین کرو کہ سچل سرمست، غالب اور ان لوگوں کے ان الفاظ پہ کہ یہ ان کی اپنی شاعری کبھی نہیں ہو سکتی، یہ اترتی ہے ان کے اوپر، اور یہ اترتا جاتا ہے، اور اسٹریم آف کانشیس میں جو اس کے دماغ میں آتا ہے اور وہ لکھتا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جب میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں کہ میری ماسٹر جو ہے وہ اگر لٹریچر میں ہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ بیوروکریسی میں آنے کے بعد مجھے وہ لٹریچر بھول گیا ہوں، کوئی ایک آدھ بھی شعر یاد نہیں ہے۔ لیکن سلام ہے اس ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے نہ صرف بیوروکریسی بھی اپنا کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری بھی اسی روانی کے ساتھ کی ہے، اور 11 کتاب لکھے ہیں۔ کبھی پڑھ کے تو دیکھو، کارپینٹر کو جانتے ہو نا، سندھی میں واڈھو کہتے ہیں اور انگلش میں کارپینٹر کہتے ہیں۔ کارپینٹر جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے اور اس کو باریک بینیوں میں رندھا مار کے پالش کر کے ایک خوبصورت چیز بناتا ہے۔ یہ ڈائس آپ کے سامنے خوبصورت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اگر اس کی لکڑی کو شیپ دیکھتے تو آپ کو اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی۔ تو یہ الفاظوں کا میں سمجھتا ہوں وہ شاہ کاریگر ہے جنہوں نے اپنے الفاظوں میں پورے سندھ کی تاریخ کو اور پورے سندھ کی دھرتی کے وہ کرداروں کو اس جدید دور کے اندر اجاگر کیا ہے کہ میں اس کو سلام کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مٹھو دریا اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ شوکت اجن صاحب میرے اچھے دوست ہیں، ہم بیچلر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ why the need of to use the word مٹھو دریا۔ اس مٹھو دریا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ انہوں نے ایک لطیفہ بتایا کہ سندھ کا ایک بہت بڑا شاعر، بہت بڑا فنکار تھا جلال چانجو، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے شوکت اجن نے بھی بتایا جب ہم کینٹین میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ جلال چانجو کسی پروگرام میں گیا اور وہ فنکشن کرانے والے بھی چانجو تھے۔ تو انہوں نے پروگرام کے دوران یا پروگرام سے پہلے دودھ لے آئے اور دودھ کے گلاس کو سامنے رکھا اور چینی کا ایک چمچ اس میں ڈال کے دے دیا۔ تو جلال چانجو نے اسی محفل میں کہا کہ لوگوں، یہ وہ چریو چانجو ہیں، یہ وہ مینٹل چانجو ہیں جو دودھ میں چینی ڈال کے مجھے دے رہے ہیں۔ حالانکہ دودھ خود ہی میٹھا ہوتا ہے، تو میٹھے کو مزید میٹھا کرنے کی ضرورت کیا؟ تو میں نے اسی ٹائم سوچا اور میں نے اپنے دماغ کو لگایا کہ شوکت صاحب ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ لفظ جو مٹھو استعمال کیا ہے، تو یہ مٹھو اسی لیے استعمال نہیں کیا ہے کہ سویٹ واٹر ہے، بلکہ سندھی میں مٹھو بھی اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو میں نے ایسے یہ سوچ لیا کہ یہ شاید سندھو دریا کی تہذیب ہے۔ آپ ذرا سوچیں، قلندر شہباز کہاں سے آئے تھے؟ یہ شاہ عبداللہ شاہ غازی کہاں سے آئے تھے؟ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کہاں سے آئے تھے؟ آپ اس تسلسل کو دیکھیں۔ اس دھرتی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ارگونوں کو، ان ترکھانوں کو، ان پٹھان لوگوں کو بھی سندھ کے اندر اس طرح سما دیا کہ آگا شیر افضل بھی بیٹھا ہوا ہے،
اور آغا سلیم بھی بیٹھا تھا اور جدید دور کا صادق اللہ خان بھی بیٹھا ہوا ہے جو آج بھی سندھ کے گن گا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کے اس مٹی کی خوشبو ہے کہ ہر بندے کو سما دیتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ضم کر دیتا ہے. یہ وانا اور وزیرستان سے جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے یہ سن کر خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمارے دوست نے تو نیشنلٹی کا اعلان کر دیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر ہی رہیں اور سندھ دھرتی آپ کو اسی طرح پیار کرتی رہے گی. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے اوپر آتے ہیں, فری ورس لکھا ہے. دنیا کے اندر فری ورس کی ایک جو جنر ہوتی ہے, جو صنف ہوتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی, اسٹریم آف کانشیسنس میں لکھا جاتا ہے. لیکن کئی جگہوں پہ مجھے انتہائی خوبصورت الفاظوں کا استعمال نظر آیا, انتہائی خوبصورت تشبیہوں کا نظر آیا. ڈاکٹر صاحب حیدرآباد کے سماج کے اوپر بھی ایک تنقید نگاری کی نظر رکھتے ہیں. ابھی وہ میں شہر ڈھونڈوں گا, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب جون جولائی کی گرمی تھی اور ڈاکٹر صاحب کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دوران 4 گھنٹوں سے لائٹ بھی چلی گئی تھی, تو جو پسینہ ہے انسانی جسم پہ, مجھے اردو میں پتہ نہیں آتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, سندھی میں جسم کے اوپر جو گھنج ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے بر نظر آتے ہیں, تو پسینہ جب بہتا ہے سر سے تو ان بل کے درمیان یوں جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کوئی ندی میں پانی آبشار کی طرح یوں بہتا جاتا ہے, اس بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم سے وہ کس طرح بہتا جا رہا ہے پانی. تو بڑی زبردست تشبیہ. یہ شاعرانہ سوچ ہے. دوسری شاعرانہ سوچ یہ ہے کہ آپ نے سب نے سنا ہوگا سندھڑی آم. سندھڑی آم اگر کوئی ہمارے اس دوستوں نے, مائیں بہنوں نے, کسی نے کھایا ہوگا تو وہ اصلی سندھڑی آم نہیں. وہ جو سندھڑی آم ہے وہ جب یعنی کہ ان کا سیزن ہوتا ہے تو وہ پورے کے پورے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں باہر. اور ملکہ برطانیہ جب بھی کوئی پروگرام کرتی تھی تو ان سندھڑی آم کے مالک کاشیرو فیملی ہے, کافی لوگ جانتے ہوں گے, تو ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ وہاں پر بلاتی تھی. وہ سارے آم وہاں چلے جاتے تھے. انہی آموں کے بعد میں جب شاہ صاحب جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں, تو کیا تو خوبصورت تشبیہ دے رہا ہے. اور تشبیہ کیا ہے, ایک تخیل ہے کہ کیونکہ انسان کی تخلیق جو ہے ماں کے بطن میں ہوتی ہے, اور اسی طرح آم کا وہ جو آم کی گٹلی ہے, اس گٹلی میں جب بیج کا دانہ جاتا ہے تو اس آم کو تشبیہ اس ماں کے بطن سے دیتا ہے, اور اسی طرح خوبصورت بیان کر دیتا ہے کہ ان آموں کا تاثیر کتنا خوبصورت ہے. اور وہ تسلسل دنیا کا, کائنات کا جس طرح بڑھتا جاتا ہے, ایک انسانی نسل ہے آگے بڑھتا ہے, اور دوسرا آموں کا نسل ہے, اور ان کی جو گرینری ہے, ان کی جو خوبصورتی ہے, وہ اسی انداز میں بیان کرتا ہے کہ بندہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی طرح آپ آ جائیں, جب اچھرو تھر سانگھر کے لوگ جانتے ہوں گے, اس اچھرو تھر کی جب وہ سفیدی دیکھتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب جب ان کے بارے میں شاعری کرتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں تشبیہ دیتے ہیں. رنی کوٹ کے بارے میں لکھتے ہیں, رنی کوٹ کی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں, موہنجو دڑو کے بارے میں لکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حافظ فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر ہے, اور اس کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. ان کی سوچ کو اور ان کی سوچ کو ملاتے ہیں. اسی طرح یہ پورے 119 جو ہے فری ورسز ڈاکٹر صاحب نے تخلیق کیے ہیں. مجھے پتا ہے بہت زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لیتا, کیونکہ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ خشک اور دماغ جو ہے انسان کا تھک جاتا ہے. تو انہی الفاظوں کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب تاریخ میں ہمیشہ اپنے آپ کو نہ صرف زندہ رکھ کر گئے بلکہ صدیوں تک ان کا نام سندھ کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ ہے. تھینک یو ویری مچ.